عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، اللہ کے فضل و احسان سے ہم نے سبکن سورہ کہف پڑھی ہے اور وہ مکمل ہو گئی ہے۔ اس سورہ کو پڑھتے ہوئے ہم ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے، اس کے مفہوم کو، اس کے پیغام کو بیان کرتے ہوئے کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے، کوئی سہو ہوئی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس پر ہم اپنے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور اس سے کوئی خیر کا کام ہوا ہے تو اس کے بارے میں ہم اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے استاد اور شاگرد کی حیثیت سے قبول کرے۔ یہ بہت بڑا درجہ ہے، چھوٹا درجہ نہیں۔ قرآن کا استاد اور قرآن کا شاگرد بننا بہت بڑا درجہ ہے۔ اس حالت میں اگر موت آتی ہے تو بشارت کی موت ہے۔ قرآن کے شاگرد کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا جب یہ چلتا ہے اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، تو آپ اندازہ لگیں یہ کتنے بڑے درجے کا مقام ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، استاد اور شاگرد بننے کے دوسرے لوازمات جہاں تک ہیں سو ہیں۔ ایک لازمہ یہ بھی ہے کہ استاد اور شاگرد جب سبق پڑھ رہے ہوں تو سبق سے غیر حاضر نہ ہو۔ یعنی اس کو بالکل ایک ہے نا، جب نماز میں آتے ہیں جی چاہ اٹھ کر چلے گئے اور جی چاہ بیٹھے رہے، اس کو کمپلسری کر لیجئے کہ ہم نے قرآن مجید کے یہ 5-10 منٹ ہوتے ہیں، اور بالعموم یہ وہ وقت ہوتا ہے لوگ صلاۃ تسبیح ساتھ پڑھتے رہتے ہیں، کچھ مسجدوں میں وہ کلمے کا ذکر ہوتا ہے، اسی 5-10 منٹ کی سرگرمی ہے، لیکن ہم اس وقت کو اللہ تعالیٰ کے قرآن کو سیکھنے اور سکھانے میں صرف کرتے ہیں۔ تو اہتمام کے ساتھ اس میں شرکت بہت ضروری ہے، جڑ کر بیٹھا کریں، دور دور نہ بیٹھا کریں، پتہ چلے کہ آپ سننے کے موڈ میں ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ استاد کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ کسی وجہ سے، چاہے وہ جیسا بھی ہے، وہ قرآن کے اس سبق کو مس نہ کرے۔ جی وہ ہر حال میں یہ سبق اس کا دل ہو نہ ہو، بیمار ہو، ویسے تو مجبوری ہے، لیکن حت المقدور وہ بھی کوشش کرے کہ وہ اس کو مس کرے۔ تو اس حیثیت سے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس حیثیت کو قبول کرے۔ آج ہم سورہ مریم پڑھ رہے ہیں، یہ بھی قرآن مجید کی بڑی اہم صورت ہے اور بڑی خوبصورت صورت ہے، یعنی بندش کے اعتبار سے اس کی چھوٹی چھوٹی آیات جو ہیں ہمارے صاحبان اس کو پڑھتے ہیں بڑا لطف آتا ہے۔ تو اس میں اللہ پاک نے شروع یہاں سے کیا ہے کہ ذکر و رحمت رب کا، ذکر کیجئے رحمت و رب کا، تیرے رب کی رحمت کا، ذکر و رحمت رب کا، تیری رب کی رحمت کا ذکر، اور عبدہ زکریا، اپنے بندے، اس کے بندے زکریا علیہ السلام پر، یعنی اس رحمت کا ذکر کیجئے جو تیرے بندے زکریا علیہ السلام کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی ہے۔ حضرت زکریا حضرت سلیمان کی اولاد سے تھے۔ مسلمان ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی تسلیم کرتے ہیں، اور قرآن حکیم میں بھی اس کا تذکرہ آپ سن رہے ہیں، ایک نبی کی حیثیت سے آیا ہے۔ یہودی اور عیسائی انہیں خدا کا نبی تسلیم نہیں کرتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کے نیک بندے تو تھے لیکن یہ نبی نہیں تھے، لیکن یہ حضرت زکریا جو تھے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر نبی تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ رحمت کا ذکر آیا ہے میرے عزیز دوستو، حضرت زکریا پر جو اللہ کی رحمت وہ یہ تھی کہ ان کی عمر تقریباً 110 سال کی تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ جو کام اور جو مشن میں لے کر چلا ہوں، آخر مرنا تو ہے، اب میں اس دنیا سے چلا گیا تو میری اولاد میں تو کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو اس دعوت کو لے کر چلے اور جو محنت کی ہے یہ محنت کو لے کر آگے بڑھے۔ تو انہوں نے اپنے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کوئی اولاد عطا فرما۔ پہلے بھی یہ دل میں سوچتے تھے لیکن کہتے تھے اس عمر پہ کیا اولاد ہوگی۔ ایک دن یہ حضرت مریم کے حجرے میں گئے، جن کو ان کی ماں نے وقف کر دیا تھا کہ یہ کوئی کام نہیں کرے گی، یہ صرف اللہ کا کام کرے گی۔ تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ وجد عندہا رزقا، وہاں دیکھا کہ مختلف قسم کے پھل ہیں اور فروٹ ہیں، اور جہاں وہ حجرے میں بیٹھی ہوئی تھیں بیت المقدس کے ایک کونے میں، اپنی عبادت گاہ میں جہاں بیٹھی ہوئی تھیں، اس عبادت گاہ میں سوائے زکریا علیہ السلام کو کسی کے دان جانے کی وہاں اجازت نہیں تھی۔ تو حضرت زکریا نے کہا اور تو یہاں آتا کوئی نہیں ہے، اور پھر جو آپ پھل دیکھے وہ پھل اس موسم کے پھل نہیں تھے، اس سرزمین کے پھل نہیں تھے۔ وہ مزید حیران ہوئے، ایک تو یہاں آ کوئی نہیں سکتا، اگر کوئی آ گیا ہے کسی وجہ سے کوئی تحفہ پہنچانے کے لیے، لیکن یہ پھل تو جہاں کے ہیں ہی نہیں،
یہ تو یہاں پیدا ہی نہیں ہوتے، یہ تو فلاں سرزمین کے ہیں یا فلاں موسم کے ہیں، سردیوں کے پھل گرمی میں، گرمیوں کے پھل سردی میں۔ جب انہوں نے یہ عجیب قسم کے پھل دیکھے تو انہوں نے کہا نہ لگے ہاضا، وہ مریم یہ کہاں سے آگے بھائی؟ ہاں جی، تو حضرت سیدہ نے وہاں کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا، جب یہ پھل دیکھے نا جی، بے موسم اور بے وقت پھل جو خدا اس حجرے میں حضرت مریم کو لا کے دے سکتا ہے، تو وہ خدا حضرت زکریا کو بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا؟ دیکھیں اس بات کا انہیں پہلے بھی علم تھا، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں خود بخود انسان کے ذہن میں خود بخود آتی چلی جاتی ہیں۔ آپ کسی کی بھینس کو دیکھتے ہیں زیادہ دودھ دیتی ہے، کسی سے درس نہیں لیتے، لیکن سوچنا شروع کرتے ہیں اس نے زیادہ دودھ دیا ہے تو کس طرح دیا ہے جی، تو خود بخود انسان کو ایک سبق ملتا ہے۔ تو ہنالک دعا زکریا، حضرت زکریا نے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا کر، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ ہاں جی، اور پھر نماز میں کھڑے ہوئے تھے، وہو قائم یصلی فی المحراب، محراب کے اندر کھڑے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت سنائی کہ ہم تجھے بیٹا دے رہے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، جو بڑا نیک ہوگا، اپنے والدین کے ساتھ بڑا یعنی ان کا برخوردار ہوگا، نیک ہوگا اور صالح ہوگا اور سردار ہوگا۔ تو یہ اس رحمت کا ذکر